السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الکوثر، اور اس سورہ مقدسہ میں 3 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الماعون، اللہ رب العزت کی تربیت، بڑی اہم تربیت کل کے درس میں آپ نے سنی، وہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کے دن کی تائید کریں، دنیا میں انصاف قائم کریں، نظام انصاف کی پاسداری کریں، اور اگر اب اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے، جس کو ہم خدا شناسی کہتے ہیں، جس کا ذریعہ نماز ہے، تو پھر فکری طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور سماجی طور پر عدل ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی تنبیہ بھی فرمائی کہ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اہداف سے واقف نہیں ہیں، نماز تو خدا شناسی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز انسان دوستی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز تو سماجی اقدار قائم کرنے کا بہت بڑا تربیت کا ذریعہ ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو محض چند رکعتیں ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی رسم ادا کر لی تو بہت کچھ ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف کے دن کی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک فکری نظام ہے جو فکر توحید ہے، فلسفہ توحید۔ کیوں؟ جب تک ایک رب کی بندگی نہ کی جائے، صرف اسی کے سامنے نہ جھکا جائے، تو سوسائٹی میں عدل قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ انسانی مساوات کے پیچھے یہ اعلیٰ فلسفہ توحید ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ انا اعطینا، بے شک ہم نے دیا، کا آپ کو، الکوثر، آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ میرے عزیزو، یہ کوثر کیا ہے؟ اس کوثر کے معنی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ البحر المحیط میں اس کے متعلق 26 اقوال ذکر ہیں۔ جب ہم ان کا جائزہ لیں گے، تمام جو مراحل ہیں، تو ہم یہ
2-3 لائنوں میں اگر ڈرا کر لیں تو اس کا مفہوم ادا ہو جائے گا۔ کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ رہنمائی دی گئی، سچی رہنمائی، ابھی جیسے فلسفہ توحید کی بات ہو رہی تھی، اور پھر اس پر عدل کے نظام کا قیام اور اس کی پلاننگ، حکمت عملی، یہ تمام چیزیں الکوثر ہیں، یہ اللہ نے دی ہیں۔ اللہ رب العزت انسانیت کے بارے میں اور بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس رہنمائی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اب جو لوگ اللہ کے اس سچی رہنمائی کے ساتھ جڑ جائیں گے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نصیب ہوگی، اور جو حضور کی اطاعت کریں گے وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ہدف ہے اللہ کی اطاعت، تو یہ دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ دونوں ہمارے لیے عظیم ہستیاں ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، لہذا جب اللہ سے جڑا جائے گا تو اللہ کی رہنمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور ان کے ذریعے سے وہ رہنمائی صحابہ کرام کو ملی، سچی جماعت کی تربیت ہوئی، اور پھر سچی جماعت کی تربیت کے نتیجے میں آگے جو قومی اور بین الاقوامی انقلابات آئے ہیں، پوری دنیا کو سیراب کیا گیا۔ یہ ہے وہ کوثر، کوئی تشنگی باقی نہیں رہی۔ یہی حوض کوثر ہے۔ حوض کوثر کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی سے یہ جڑ گئے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کی، عدل کا نظام قائم کیا، تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے وہ حوض کوثر کا پانی پئیں گے، یعنی وہ جڑے ہوئے ہیں نا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کو اللہ نے عزت دی، غلبہ دیا، آپ نے عدل کا نظام قائم کیا، سیاسی اور معاشی نظام قائم کیے، حکمتوں بھرا بہترین نظام قائم کر دیا، لیکن اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ کیا کام یہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، فَصَلِّ، بس نماز پڑھو، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے سامنے نماز پڑھتے رہو، یعنی از اول تا آخر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ کیسے ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے۔ پھر وَانْحَرْ، اور قربانی دو۔ قربانی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی آزمائش ہوگی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی نماز پڑھتے تھے، بڑی لمبی گفتگو اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل میں فرمائی ہے۔ یہ ہے اصل نماز، جس کے نتیجے میں عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں قربانی ہوتی ہے۔ پھر آپ کلام مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں اقیم الصلاۃ آتا ہے وہاں پہ آتوا الزکوٰۃ بھی آتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مالی عبادت، بدنی عبادت، یعنی تمام بندگی اللہ کے سامنے وہ جھک جاؤ، اللہ کے سامنے قائم کرو۔ میرے عزیزو، یہ عدل کے نظام سے قائم ہوگی، اللہ کی بالادستی سے ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے چیلنج دے دیا، ان شانئک هو الابتر۔ یاد رکھو، یہ رؤسائے مکہ جو ہیں، سرداران مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی جو ناصیہ ہے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ان کی جو بظاہر شان و شوکت نظر آتی ہے یہ تو غلط ہے۔ حقیقی شان و شوکت تو وہ ہوتی ہے جو انسانی قلوب میں ہوتی ہے، وہ اللہ کی ہے، اللہ کے پروگرام کی ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ تو دبا کر چلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور جو مافیاز قائم کیے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پریشر گروپ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یاد رکھیے آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ یعنی ناکام ہو جائے گا، وہ شکست کھا جائے گا۔ لہذا یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوا، اگر تاریخ آپ کے ذہن میں ہے میرے عزیزو، جو ہم تسلسل سے بیان کر رہے ہیں، تو کیا ہوا غزوہ بدر میں؟ کیا ہوا؟ یہ سارے دم کٹے جو تھے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ تباہ و برباد نہیں ہوئے؟ ابو جہل وہ جہنم رسید ہو گیا، 70 بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہو گئے۔ اور پھر آگے چلتے جائیں آپ، غزوہ احد ہوا، خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، فتح مکہ ہوا، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ یہ جتنے بھی ظاہراً نظر آ رہے تھے وسائل والے، سب تباہ و برباد ہو گئے، سب شکست کھا گئے۔ اس کے پیچھے اللہ نے آپ کو جو خیر کثیر عطا فرمائی، سچی رہنمائی عطا فرمائی، اللہ سے سچی محبت پیدا ہوئی، قربانی کا جذبہ پیدا ہوا، تو عدل کا نظام قائم ہو گیا۔ اور عدل کے نظام کے قیام کے نتیجے میں یہ سب جو بظاہر نام و نشان والے نظر آتے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔